امیزنگ انفو کے معزز ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جو ایمانداری سے کام کرے تو یہ کسی بھی ملک میں موجود جرائم پیشہ افراد، بددیانت سیاستدان، کرپٹ آرمی آفیسرز اور ہر طرح کے مافیاز کو ایکسپوز کرنے کے علاوہ خاص طور پر دشمن ملک کی جانب سے چلی جانے والی ہر ایک ناپاک چال کو بے نقاب کر کے ملک کی تعمیر و ترقی اور دفاع میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ جب بھی نیڈر اور بہادر صحافی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایمانداری سے ان تمام مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آج تک نہ جانے کتنے صحافی اسی طرح شہید ہو چکے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو دنیا کے چند ایسے مشہور صحافیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں سچ بولنے پر گولی مار کر، گلا کاٹ کر یا پھر خودکش بم حملہ کروا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ اس سے قبل کہ میں مزید آگے بڑھوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل امیزنگ انفو کو سبسکرائب کرنا اور آل نوٹیفیکیشن کی گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 1، شرین ابو عقلے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 3 اپریل 1971 کو مشرقی یروشلم میں پیدا ہونے والی شرین ابو عقلے ایک انتہائی ایماندار، نڈر اور بہادر فلسطینی اور امریکی خاتون صحافی تھی۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کے دوران ہمیشہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی پر آواز اٹھائی، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ انہوں نے مشہور عربی چینل الجزیرہ کے ساتھ 25 سال فلسطینی مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کیے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ شرین اسرائیلی فورسز کے لیے آنکھوں میں چبھنے والے ایک خطرناک کانٹے کی مانند تھی۔ مگر افسوس کہ سچ بولنے اور سچ دکھانے کے جرم میں 11 مئی 2022 کو اسرائیلی فورسز نے شرین ابو عقلے کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے لائیو ٹی وی رپورٹنگ کے دوران گولی مار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ شرین نے حق اور سچ کے راستے سے پیچھے ہٹنے کی بجائے شہادت کو سینے سے لگانا مناسب سمجھا تو شاید غلط نہ ہوگا۔ نمبر 2، ارشد شریف۔ سچ بولنے، سچ لکھنے اور سچ دکھانے کے جرم میں 23 اکتوبر کی رات کینیا میں شہید ہونے والے ارشد شریف پاکستان کے نامور ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں۔ واضح ہے 22 فروری 1973 کو کراچی میں پیدا ہونے والے ارشد شریف کو صحافت کا اس قدر شوق تھا کہ انہوں نے دوران تعلیم ہی پیشہ ورانہ صحافت کا آغاز کر دیا تھا۔ انہیں ابتدائی شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے بلا خوف و خطر ثبوتوں کے ساتھ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف اور اس کے خاندان سمیت پاکستان کے بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد اور مافیاز کے خلاف کرپشن ثابت کی، جس کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے علاوہ بہت سے دوسرے جرائم پیشہ افراد کو بھی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر انہیں آسمانوں کو چھو لینے والی شہرت اس وقت نصیب ہوئی جب انہوں نے اپریل 2022 میں پاکستان میں ہونے والے رجیم چینج آپریشن میں امپورٹڈ حکومت کی حقیقت عوام کے سامنے رکھی اور ملک کے ریاستی اداروں کے سامنے ایک بڑا سوال اٹھایا کہ آخر وہ کون تھا۔ یہ سوال اٹھانے کی دیر تھی کہ انہیں ہر طرف سے ڈرانے دھمکانے، یہاں تک کہ نقصان پہنچانے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ یوں انتہائی کٹھن حالات میں انہوں نے وقتی طور پر پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک جانا مناسب سمجھا۔ مگر افسوس کہ جرائم پیشہ افراد نے پھر بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور بالآخر کینیا میں گولی مار کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ نمبر 3، جمال احمد خشوقی۔ سعودیہ کے مشہور صحافی جمال احمد خشوقی، جو سعودی بادشاہ اور خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان کے فیصلوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عوام کو سچ بتاتے تھے، ان کو 2 اکتوبر 2018 کے دن ترکی کے دارالحکومت استنبول میں موجود سعودی عرب کے سفارت خانے میں انتہائی بے دردی اور شفاقانہ طریقے کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ اذیت ناک موت دینے کے لیے ان کے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر انہیں شہید کیا گیا۔ ان کے قتل کا الزام براہ راست سعودی شہزادے محمد بن سلمان پر عائد کیا گیا، مگر آج تک نہ تو سعودی شہزادے نے اس بات کو تسلیم کیا اور نہ ہی دنیا کی کوئی عدالت سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کو انصاف کے کٹہرے میں لا سکی۔ اس طرح جمال خشوقی کا شمار بھی دنیا کے ان صحافیوں میں ہوتا ہے جنہیں سچ بولنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یاد رہے، جمال احمد 13 اکتوبر 1958 کو سعودی عرب کے مشہور شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ یہ صرف صحافی نہیں بلکہ دنیا کے بہترین اور نامور اخباروں کے لیے کالم لکھنے کے علاوہ کئی کتابیں لکھنے والے بہترین مصنف بھی تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کے علاوہ امریکی میڈیا کے لیے بھی بہترین کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے قتل کی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ نمبر 4، علی عمران شرمارکی۔ سن 1956 میں صومالیہ میں پیدا ہونے والے علی عمران شرمارکی بھی ایک بہترین پیشہ ور صحافی، سول ملازم اور فیلنتھروپسٹ تھے۔ یہ ایک میڈیا کمپنی کے مالک بھی تھے۔ یہ صحافت اس قدر باکمال طریقے سے کرتے کہ انہیں 1 یا 2 نہیں بلکہ کئی صحافتی اعزازات سے نوازا جا چکا تھا، جن میں انٹرنیشنل پریس فریڈم ایوارڈ اور تارا سنگھ ہائر ایوارڈ سر فہرست ہیں۔
ان کی ایک خاص خوبی یہ بھی تھی کہ یہ سچ بولنے سے بالکل بھی نہیں گھبراتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علی عمران تمام جرائم پیشہ افراد کی آنکھوں میں نہ صرف کھٹکتے تھے بلکہ وہ انہیں اپنے راستے سے بھی ہٹانا چاہتے تھے۔ ایک دن جب علی عمران کا ایک دوست اپنے آفس کام کرنے کی غرض سے پہنچا تو اسے نامعلوم شخص نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ علی عمران اپنے دوست کا جنازہ پڑھنے کے بعد گھر واپس جا رہا تھا کہ انہیں بھی ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ علی عمران نے شہادت سے کچھ دیر پہلے ہی راؤٹر نیوز ایجنسی کو بتایا تھا کہ پرپیٹرز ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے جرائم جاری رکھ سکیں، مگر سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ صومالیہ کی حکومت آج بھی ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا نہیں دے سکی۔ نمبر 5، احمد حسین۔ نیڈر اور بہادرانہ صحافت کرتے ہوئے سچ بولنے پر شہید کیے جانے والے صحافیوں کی لسٹ میں احمد حسین 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ یاد رہے احمد حسین 5 دسمبر 1987 کو گھانا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد انویسٹیگیٹو جرنلزم کو اپنا پیشہ بنایا اور بھرپور طریقے سے صحافت کرنے لگے۔ انہیں BBC نیوز ایجنسی کے ساتھ بھی کام کرنے کا اعزاز حاصل تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ احمد جب گھانا کی فٹ بال ایسوسی ایشن کی کرپشن کا پردہ فاش کرنے پر کام کر رہے تھے تو وہ جرائم پیشہ افراد جنہیں اپنی سزا سامنے دکھائی دے رہی تھی انہوں نے احمد حسین کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر 16 جنوری 2019 کو جب یہ اپنی گاڑی پر کام کے لیے جا رہے تو 2 موٹر سائیکل سواروں نے انہیں گولی مار کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق انہیں سینے اور گردن پر گولیاں ماری گئی۔ اس طرح احمد حسین نے سچ بولنے کی قیمت ادا کی اور شہید ہو گئے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا۔ نمبر 6، شجاعت بخاری۔ کشمیر کے نامور اور مشہور صحافی شجاعت بخاری جو رائزنگ یعنی ابھرتے کشمیر نام کے اخبار کے فاؤنڈنگ ایڈیٹر تھے، 25 فروری 1968 کو جموں کشمیر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں انتہائی دلیری اور بہادری سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر صحافت کی اور بالآخر انہیں کشمیر میں ہونے والے انسانی ظلم کے بارے میں سچ بولنے، سچ لکھنے اور سچ دکھانے کے جرم میں 14 جون 2018 کو سری نگر جموں کشمیر میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ان پر 3 دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، مگر اللہ کی رحمت سے یہ تینوں دفعہ بچ نکلے تھے۔ کشمیر کی ایک رپورٹ کے مطابق انہیں موٹر سائیکل پر سوار 3 دہشت گردوں نے 7 بجے کے قریب آفس سے نکلتے ہی گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس دوران ان کے 2 باڈی گارڈ بھی مارے گئے، جن میں ایک موقع پر ہی شہید ہو گیا جبکہ ایک اسپتال میں جا کر۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 4 سال گزر جانے کے باوجود ان کے قاتلوں کو بھی آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ امیزنگ انفو یوٹیوب چینل دیکھنے، سننے اور چاہنے والے ناظرین، تو یہ تھے دنیا کے چند مشہور ترین صحافی جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سچ اور حق پر رہتے ہوئے بہادری اور دلیری سے صحافت کی۔ آخر میں آپ سب سے اتنا کہوں گا کہ ان تمام صحافیوں کے لیے دعا ضرور کریں، جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔